أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل شيء بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في وسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے ایمانیات کے سلسلے میں گفتگو کی جا رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے بارے میں، ایک فرشتوں کے تعلق سے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لانے کے متعلق جو ہے گفتگو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کی جا چکی تھی. اب اس جمعے کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے تقدیر کے متعلق بات کی جائے گی، کیونکہ ایمانیات کے اندر یہ بھی ایمان ہے کہ تقدیر کے بارے میں ہم ایمان لے کر آئے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور فرشتوں پر، و کتبہ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، و رسلہ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ہیں، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے. اس میں سے ایک چیز ہے تقدیر. تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقدر فرماتے ہیں وہی ملتا ہے اور وہی ہو کر رہتا ہے. تقدیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اللہ نے قیامت تک کے ہونے والے حالات کو لکھا ہے. تو اس علم الہی اور امر الہی کے مجموعے کا نام تقدیر ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جب پیدا فرماتے ہیں تو انسان کو پیدا کرتے وقت میں اس کے اعضاء اسے عطا کرتے ہیں. اس کے لیے آنکھ بناتے ہیں، اس کے لیے ناک بناتے ہیں، اس کا چہرہ بناتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر بناتے ہیں. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اعضاء عطا فرماتے ہیں وہیں پر جو ہے بندے کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے اور بندے کی روزی بھی لکھ دی جاتی ہے. اور اس طرح بندے کے جو ہے تقدیر بھی لکھی جاتی ہے کہ یہ کتنے سال دنیا کے اندر رہے گا اور یہ کتنا کھائے گا اور کتنا پیے گا اور کیا کیا کام کرے گا اور کب اس کی موت ہوگی. سارے حالات لکھے جاتے ہیں جسے تقدیر کہتے ہیں. تو اب اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بندے کے لیے لکھا ہے اس کے مطابق بندے کو جو ہے ملتا ہے.
تو اس پہ اعتراض یہ ہوگا کہ جب سب کچھ لکھا گیا ہے اور لکھنے کے مطابق ہوتا ہے تو پھر بندے کو اس کے عمل پر جزا و سزا کیوں؟ اعتراض ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے لکھ دیا، لکھنے کے مطابق ہوتا ہے، اور جب لکھنے کے مطابق ہو رہا ہے تو بندے کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ جب بندے کا عمل دخل نہیں تو بندے کو عمل کرنے پر جزا اور جو ہے گناہ کرنے پر سزا یہ بندے کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو تقدیر کے صحیح معنی نہیں سمجھتے۔ اور اسی طرح معتزلہ ایک پرانا جو ہے فرقہ گزرا ہے مسلمانوں میں، معتزلہ، ان کے جو ہے متقدمین جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بندے کے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں، بندہ خود سے کرتا ہے، بندہ خود سے کرتا ہے۔ تو بندہ جو بھی کرے اپنی اختیار سے کرتا ہے، جب تک بندہ نہیں کرتا تب تک اللہ تعالیٰ کو بھی علم نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو لکھتے نہیں۔ تو وہ اس طرح جو ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہل ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے بندے کو بندوں کے حالات معلوم نہیں، خود بندے کو اپنے حالات بھی معلوم نہیں کہ کل کیا کرے گا، بندے کو معلوم نہیں ہے۔ اب دوسرا بندہ کیا کرے گا اس کو معلوم نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ کرتا ہے تب جا کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جو ہے علم نہیں، بندہ جب کر لیتا ہے تو بھی اللہ کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے علم، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کو ناقص ماننا ہے، اور اللہ کا علم ناقص نہیں ہے بلکہ کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا فرمایا تو قلم سے کہا ہے قلم لکھ۔ تو اس نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا لکھ۔ اب اس نے لوح محفوظ پر وہ سارا لکھ دیا، لوح محفوظ پر وہ سارا لکھا جا چکا ہے۔ اب وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے کہ کون انسان کب پیدا ہونے والا ہے اور کتنا یہ کھائے گا، کتنا یہ رہے گا، کب اس کی موت آئے گی، کون کیا عمل کرے گا، کس وقت میں کیا ہوگا، قیامت تک جتنے حالات آنے والے ہیں وہ سارے لکھے جا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ کیا ہوگا، تو اللہ نے وہ لکھ دیا ہے۔ اسے علم الہی اور مشیت کا نام جو ہے، امر علم الہی اور امر الہی، ان دونوں کا نام جو ہے وہ تقدیر ہے۔ اب تقدیر کے بارے میں دو نظریات، ایک تو معتزلہ کا اور ایک جبریہ کا۔ جبریہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے لکھ دیا، مثال کے طور پر ایک بندے کے بارے میں لکھا کہ بھئی یہ بندہ گناہ کرے گا، اور وہ بندہ گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اس گناہ کا سزا دیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے لکھا کہ کرے گا بندہ، جب اللہ نے لکھا تبھی تو کیا، یہ مجبور محض ہے، جیسا اللہ نے لکھا ویسے کرا۔ اب اس بندے کو سزا کیوں دے رہے ہیں، اس بندے کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، بس مجبور محض ہے۔ اس کے بالمقابل اس اعتراض سے بچنے کے لیے جو ہے معتزلہ یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اعمال کے افعال کے خالق نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے کاموں کے خالق نہیں، اللہ جو ہے ان کے کاموں کو پیدا نہیں فرماتے، بلکہ بندہ خود اب جو ہے اپنے کاموں کا خالق ہے، وہ خود اپنے کام کرتا ہے، اپنے سے کرتا ہے، اس لیے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے ہاں وہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، اللہ جانتے بھی نہیں ہیں، تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے جب اللہ جانتے نہیں ہیں تو پھر اللہ جو ہے عالم کیسے ہوئے؟
اللہ جانتے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کیسے ہوئی ہے؟ تو یہ دو طرح کے عقائد تھے باطل مذہب کے، معتزلہ کا اور جبریہ کا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے لکھی ہوئی چیز کا نام ہے۔ اللہ کو جو ہے سب کچھ معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے یہ جو ہے لکھنا اللہ اپنے علم کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کا علم ایسا ہے، اللہ کا علم ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کے پیدا کرنے سے پہلے، چیز کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے بارے میں اللہ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور چیز جب پیدا ہو رہی تھی اس وقت بھی اللہ جانتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے، اور جب وہ چیز پیدا ہو گئی تو اس وقت بھی اللہ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور جب وہ چیز ختم ہو جائے گی اس وقت بھی اللہ جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ ختم ہو جانے کے بعد، اس کے معدوم اور نیست نابود ہو جانے کے بعد بھی اللہ اس کی حالت جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کے پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے وقت میں، پیدا ہونے کے بعد، اس کے ختم ہو جانے کے بعد کا سب علم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا علم ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق کچھ چیزیں لکھی ہے، انہی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اپنے علم کے مطابق کچھ چیزیں لکھی ہے، انہی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ جب اللہ نے لکھا ہے تو بندہ کرتا ہے تو بندہ جو ہے گناہگار کیوں، بندے کا سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو یہاں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق لکھتے ہیں، بندے کو اس کا جو ہے مجبور نہیں کرتے، بندے کو اللہ تعالیٰ اس پر مجبور نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہر موڑ پر اختیار دیتے ہیں، بندے کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیتے ہیں کہ بندہ چاہے تو جو ہے نیک کام کرے، چاہے تو گناہ کرے، چاہے تو ایمان لے آئے، چاہے تو ایمان نہ لائے، چاہے تو جو ہے نماز پڑھے، چاہے تو نماز نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر بندے کو اختیار دیتے ہیں، اور بندہ اپنی اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی مرضی اور اپنی چاہت سے بندہ اس کام کو کرتا ہے۔ تو کیونکہ بندے کا جو اختیار ہوتا ہے، بندے کی مرضی ہوتی ہے، بندے کی چوائس ہوتی ہے، بندہ خود اس عمل کو چن کر کے کرتا ہے، اپنی چاہت اور مرضی سے کرتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو اس پر نیک کام پر جزا اور برے کام پر سزا دی جاتی ہے۔ نیک کام پر جزا، برے کام پر سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے پہلے لکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بھی جانتے تھے کہ میں اس بندے کو اختیار دوں گا، اختیار دینے کے بعد بندہ اس پہ جو ہے گناہ کرے گا یا نیکی کرے گا، اللہ کو یہ علم تھا۔ اب بندہ یہ اختیار کے بعد نیک عمل کرے گا، بھلا بندہ میں اس کو اختیار دوں گا تو بندہ نیک عمل کرے گا، تو اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ یہ بندہ نیک عمل کرے گا۔ اب وہ لکھنے کے مطابق بندہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ بندہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے، لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، اس لیے اللہ نے پہلے لکھ دیا۔ اس کو ذرا سمجھنے کے لیے اور ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ ایک جو ہے استاد ہے، اپنے طلباء کو سال بھر پڑھانے کے بعد، اپنے اسٹوڈنٹوں کو سال بھر تعلیم دینے کے بعد اب امتحان کا وقت آیا، تو امتحان میں کون کامیاب ہوگا اور کون جو ہے فیل ہوگا امتحان کے بعد پتہ چلے گا، لیکن امتحان سے پہلے استاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کون فیل ہوتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کہ سال بھر پڑھایا، سال بھر بچوں پر محنت کی، اب اس سال میں کون بچہ محنت سے پڑھا، کون بچہ جو ہے پابندی سے آیا، کون جو ہے پابندی سے سناتا تھا، کس کو یاد ہے کس کو یاد نہیں ہے، استاد کو پہلے سے معلوم ہے، پہلے سے ہی معلوم ہے، جانتا ہے کہ یہ بچہ اچھی محنت یہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ آیا نہیں، پڑھا نہیں، کچھ بھی یاد نہیں، کچھ بھی سنایا نہیں، یہ ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ امتحان سے پہلے ہی استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ کون فیل ہونے والے ہیں، کون جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح اب امتحان کے بعد پھر نتیجہ آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ میں بندے کو اختیار دوں گا، بندے کو میں اختیار دوں گا۔ اب بندہ جو ہے اس پر کون سا جو اختیار کرے گا، نیک عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، اپنے اختیار سے کرے گا، لیکن کیا کرے گا اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، تو اللہ نے اس کے مطابق لکھ دیا، اس کو کہتے ہیں تقدیر،
اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ تو تقدیر پر ایمان لانا، کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی تقدیر یا بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہیں، یہ جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، اچھی تقدیر بری تقدیر کیا ہے؟ تو فرمایا اچھی تقدیر بری تقدیر یہ بندوں کے حالات کے بندوں کے حساب سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ کے اعتبار سے نہیں، کیا مانا یہ ہے ہر تقدیر اچھی ہے، ہر تقدیر اچھی ہی ہے، بس وہ بندے کے حالات کے حساب سے کبھی اچھی معلوم ہوتی کبھی بری معلوم ہوتی۔ اس کی ایک مثال سے بولتا، مثال یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک بندے کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اب عدالت کے اندر کیس گیا اور گواہوں کی گواہی پر جس نے مارا تھا اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اب جو جج صاحب نے جو فیصلہ سنایا، یہ فیصلہ بالکل انصاف پر تھا، صحیح فیصلہ تھا، کیوں اس نے مارا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، اور انہی جو ہے گواہوں کی بنیاد پر صحیح فیصلہ ہوا ہے، اس کو جو ہے پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق فیصلہ ہوا ہے۔ یہ فیصلہ غلط ہے کیا؟ غلط فیصلہ نہیں ہے۔ اس نے قتل نہیں کیا، اس نے مارا نہیں، تو جو ہے اس کو پکڑ کر کے خامخواہ سزا دی جائے گی تو ہم تو کہیں گے تو ظالمانہ فیصلہ ہے، ناانصاف کا فیصلہ ہے، کیونکہ اس نے کیا نہیں، اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بندے نے کیا اور گواہوں کی بیانات سننے کے بعد، سارے چیزیں جانچ پڑتال کرنے کے بعد جو ہے بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ دیا گیا کہ بھائی فلاں بندے نے قتل کیا، اس کو پھانسی کی سزا جو سنائی گئی، تو یہ فیصلہ تو انصاف کے مطابق ہے۔ اب دیکھیے یہ فیصلہ جو انصاف کے مطابق ہے، مقتولین جس کو قتل جو ہے جس بندے کو پہلے اس نے قتل کیا ہے، اس کے خاندان والے اور اس کے لوگ تو کہتے ہیں کہ جو ہے انصاف کے مطابق فیصلہ ہوا، اچھا فیصلہ ہوا۔ اور جو بندہ ہے جس کو پھانسی کی سزا، قاتل جس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اس کے گھر والے سے ملے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے بہت برا فیصلہ ہوا۔ ان سے پوچھا جائے کہ اب یہ فیصلہ انصاف کے خلاف ہوا، ان تو کہتے ہیں انصاف سے ہوا، انصاف کے خلاف تو نہیں ہوا، انصاف کے مطابق ہوا، لیکن یہ برا فیصلہ ہوا۔ کیوں؟ یہ ہمارے حق میں برا ہے، ان کے حق میں برا ہے۔ ہوا انصاف کے مطابق، ہوا بالکل انصاف کے مطابق ہے، لیکن بندے کی چاہت کے خلاف ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ برا فیصلہ ہوا، برا ہوا۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو تقدیر دیتے ہیں، وہ تقدیر اچھی ہوتی ہے، بس ہماری چاہت کے مطابق ہے تو ہم کہتے ہیں اچھی تقدیر ہے، اگر ہماری چاہت کے مطابق نہیں تو ہم کہتے ہیں بری تقدیر ہے۔ تو یہ تقدیر کا اچھا ہونا برا ہونا یہ ہماری حالات کے حساب سے ہے، ورنہ وہ بھی انصاف کے مطابق ہے، یہ بھی انصاف کے مطابق ہے۔ اللہ کا کوئی فیصلہ انصاف کے خلاف نہیں ہوتا، اللہ کا ہر فیصلہ انصاف کے مطابق ہوتا ہے، بس ہے کہ ہماری چاہت کے مطابق ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں اچھا فیصلہ اور اچھی تقدیر، اگر ہماری چاہت کے خلاف ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بری تقدیر جو ہے بری تقدیر۔ تقدیر تو بری نہیں ہوتی، وہ ہمارے حالات کے حساب سے ہم اس کو برا کہتے ہیں۔ تو جو تقدیر پر ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر پر بھی ایمان لانا، بری تقدیر پر ایمان۔ تقدیر کے معنی وہ لکھا ہوا برا نہیں، وہ جو لکھا گیا وہ انصاف کے مطابق لکھا، صحیح لکھا گیا ہے، وہ ہمارے حالات کے حساب سے برا معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کی شادی ہوئی، دو بندوں کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک سال کے اندر اولاد لکھی، ایک سال ہوا تو اس کو بھی لڑکا ہوا، اس کو بھی لڑکا ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لڑکے کے لیے اللہ نے زندگی عطا فرمائی، 60 سال کی زندگی عطا فرمائی، اور اس کے لڑکے کے لیے صرف 6 مہینے کی زندگی عطا فرمائی۔ اب یہ لڑکا 7 سال تک رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، نوکری کرتا ہے، شادی جس کی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اور یہ بندہ جو ہے کہتا ہے اللہ نے جو ہے میرے حق میں بہترین فیصلہ فرمایا ہے، بڑی اچھی اولاد عطا فرمائی ہے، فرما بردار اولاد ہے، نیک اولاد ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کیوں؟ یہ فیصلہ اس کے مطابق ہوا، یہ چاہتا تھا کہ میری اولاد ہو اور میری اولاد میرے آنکھوں کے سامنے بڑی ہو، پلی ہو، اور اس کو میں اپنے ہاتھوں سے نکاح کروں، پھر اس کی اولاد ہو، جو ہے میں پوتروں کے ساتھ کھیلوں اور پوتروں کے ساتھ زندگی گزاروں۔ یہ بندہ چاہتا ہے اور اس کی چاہت کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میری قسمت تو بڑی اچھی ہے، میری تقدیر تو بڑی اچھی ہے، بڑا اچھا اللہ نے جو ہے میرے ساتھ فیصلہ فرمایا ہے۔ اور ایک بندے کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد اولاد ہوئی، اولاد کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کا جو بچہ وصال کر جاتا ہے۔
اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے حق میں برا ہوا۔ اور یہ جو 6 مہینے میں جو بچہ انتقال کر گیا، یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ بھی انصاف کے مطابق ہے۔ کیوں انصاف کے مطابق؟ اللہ جانتے ہیں، اللہ کو علم ہے، اللہ کو معلوم ہے، دینے والے اللہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو ہے اولاد دینے والے اللہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو لینے کا حق بھی اللہ کا ہے۔ اللہ نے دیا اور لیا تو اس کی مرضی ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی چاہت ہے، خلاف جو ہے وہ کسی خلاف نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ بندہ بڑا ہوگا تو شاید یہ نافرمان بنے گا، گناہ گار بنے گا، ماں باپ کو ستائے گا، ماں باپ کو جو ہے بہت دکھ پہنچائے گا، اس کے یہ جو ہے بڑا ہو کر کے ماں باپ کے لیے کانٹا بنے گا، سردرد بنے گا، مجھے بدنامی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو بچپن ہی میں مار دیا، تاکہ جو ہے ماں باپ آگے جا کر رسوا نہ ہو، ماں باپ آگے جا کر ذلیل نہ ہو، ماں باپ آگے جا کر جو ہے بدنام نہ ہو۔ اللہ نے جو ہے بچپن ہی میں اس کو جو ہے مثال دے دی اور اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ نے اس کو جو آپ کی جو خوشی تھی کہ چاہتا تھا کہ بچہ بڑا ہو، میں اس کو اپنے آنکھوں سے جو ہے نکاح کروں، پھر اس کی اولاد ہو، میں پتروں کے ساتھ کھیلوں، ان دنیا کی جن خوشیوں کے بدلے میں ایسے جو ہے دنیا کے اندر سے غم دینے والا تھا، اللہ نے اس غم سے بچا لیا اور اس بچے کو جو ہے بچپن ہی میں لے کر کے قیامت کے دن تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنایا۔ قیامت کے دن تمہارے اعمال جو کچھ کم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، اللہ انہیں جنت میں پھول بنا کے رکھتا ہے، یہ قیامت کے دن جو ہے ماں باپ کے حق میں شفاعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے کمی کے باوجود ان کے اولاد کی شفاعت پر انہیں جنت دے دیتا ہے، اور جنت کے اندر یہ ہمیشہ مل جل کے رہتے ہیں، تو وہاں ان کی خوشیاں پوری ہونے والی ہے۔ تو دنیا میں غم تھا، اللہ نے اس غم کو ختم کر دیا اور اس بچے کو آخرت کے لیے خوشی کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اللہ نے کیا فیصلہ تو بالکل ٹھیک تھا، اللہ نے فیصلہ کیا تو بالکل جو ہے حق تھا، لیکن بندے کے چاہت کے مطابق نہیں تھا، بلکہ اس کے خلاف تھا۔ اس لیے کہتا ہے کہ بندہ میرے جو قسمت میں جو ہے میری تقدیر جو اچھی نہیں ہے، بری تقدیر اللہ نے لکھی ہے، میرے ساتھ برا فیصلہ ہوا ہے۔ حالانکہ فیصلہ اللہ کا بالکل جو حق جانب تھا، اور اللہ نے جو کیا اس کے حق میں اچھا تھا۔ دنیا کے غم سے اللہ نے بچا لیا، آخرت کا غم اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ کہا کہ یہ فیصلہ بھی اللہ نے اس کے فائدے ہی کے لیے کیا تھا، لیکن اس کی چاہت کے خلاف ہوا، بس اس کو کہتے ہیں کہ یہ بری تقدیر ہے، کہتے بری تقدیر ہے۔ تو تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھے جانے والی چیز کا نام ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ کیا کرے گا، اور بندے کو اختیار دیں گے، اختیار دینے کے بعد بندہ کرتا ہے، تو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جزا و سزا دیتے ہیں۔ اس طرح ایک بزرگ کے سامنے ایک بندے نے اعتراض کیا کہ بھئی بندہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر بندے کو جزا و سزا دینے کی کیا معنی ہے؟ تو حضرت نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا اور جیسے اس کو مارا۔ اب یہ گولا جو ہے گڑبڑ کیا، لوگوں کو جمع کیا اور پنچایت بٹھا کر کے کہا کہ دیکھو صاحب انہوں نے مار دیا۔ اب لوگ آئے جمع ہوئے تو پوچھا بھائی کیوں مارا؟ کہا کہ اس نے ایسی بات کی، کیا کہا ذرا پھر سے بول۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اللہ جو ہے قسمت میں لکھ دیتے ہیں، اس کے مطابق ہوتا ہے، جب اس کے مطابق ہوتا ہے قیامت کی دن اللہ تعالیٰ بندے کو سزا کیوں دیں گے؟ تو یہی سوال کیا تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت جب آپ کو جواب آتا تو جواب دینا، نہیں آتا تو چھوڑ دینا، مارے گئے گو۔ تو حضرت نے کہا کہ ذرا اس کو دوبارہ سوال سنیے، سوال جب قسمت میں تھا تو ہوگا، اللہ سزا کیوں دیں گے؟ تو بزرگ نے کہا دیکھو میری قسمت میں کہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ سوال کرے گا تو اس کو مارنا، تو میں نے قسمت کے مطابق مارا، قسمت میں تھا تبھی تو مارا، قسمت میں لکھا ہوا تو میں نے مارا۔ اب جب میں نے مارا تو تم لوگ یہاں جمع ہو گئے اور میرے حق میں فیصلہ کرنا چاہتے ہو، یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ آپ نے مارا نا حضرت، آپ قسمت میں تھا نا، مارا نہیں، آپ نے اپنی مرضی سے مارا نا، آپ چاہتے تو نہیں مار سکتے تھے، پہلے مجھے نہیں معلوم کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے مارا کیوں؟ تو کہا کہ جب میں نے مرضی سے مارا، اللہ نے لکھا تھا، یہ ہوا فیصلے سے، اللہ نے فیصلہ لکھا اسی کے مطابق ہوا، لیکن کیوں اس میں میری مرضی ہے، میں نے چاہا تو یہ بولتا تھا نہیں معلوم بھائی، یا سمجھا تھا یا نہیں معلوم کہ بول دیتا، لیکن میں نے اس کو مارا تو اپنی مرضی سے مارا۔ اس مرضی کے مارنے کی وجہ سے تم لوگ مجھے جو ہے جواب پوچھنے کے لیے مجھے یہ لوگ تم نے جمع کیا اور مجھ سے جواب پوچھ رہے ہو۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو اس کا جو اختیار ہوتا ہے، گناہ کرنے نہ کرنے کا اللہ اس کو اختیار دیتے ہیں، بندہ اختیار سے کرتا ہے، اس اختیار کی کرنے کی وجہ سے اللہ قیامت میں اس سے پوچھیں گے اور اس پر اس کو جو ہے جزا و سزا بھی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
تقدیر پر اچھی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام شکوک و شبہات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کو جو ہے کامل دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو رسول اللہ پڑھ لیجیے۔ توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔